اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالیٰ ان آیات میں آیت نمبر 14 سے جو تیسرا لیسن ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے، حق کو جانتے ہوئے کیوں حق کو ٹھکراتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ خواہشات کی محبت رکھی ہے. ٹھیک ہے، کہ دنیا کی چیزوں کی خواہشات کی محبت ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر. تو جو لوگ اس فطری خواہش کو اعتدال کے ساتھ رکھتے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے اعتدال کے لحاظ سے محبت کرتے ہیں اور ان کا حصول دنیا کی ایک بس پاکیزہ زندگی گزارنے کی حد تک ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ غلط طریقے نہیں استعمال کرتے، اللہ کا ڈر تقویٰ کرتے ہیں اور جائز طریقوں سے ان خواہشات کو پورا کرتے ہیں، تو وہ بچ جاتے ہیں، لیکن ان کا انجام اچھا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ان خواہشات کے اندر گم ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کے حصول میں دیوانے ہوتے ہیں، تو وہ پھر حق کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ہر غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں. تو یہ تعلق ہے. ٹھیک ہے، اس تعلق پر غور کیجیے گا، اس کو یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، نشاندار گھوڑے ہیں، اور اسی طرح برانڈ نیم کاریں ہیں. نشاندار گھوڑے کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ برانڈ نیم کار سب کو پسند ہوتی ہے، اور چوپائے اور کھیتی ہے. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں دنیا کی چیزوں کی خواہشات کی محبت رکھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کیا فائدہ ہے رکھنے کا، اس خواہشات کا؟ دیکھیں، اگر انسان کے دلوں میں خواہشات نہیں ہوگی دنیا کی چیزوں کی، تو ہر انسان درویش بن کے گھومتا، اس کو کسی چیز سے پرواہ نہ ہوتی. لیکن اگر ہر انسان درویش کی زندگی گزارتا، تو پھر دنیا میں جو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، دنیا کا ایک معاشرتی نظام ہے جس میں اونچ نیچ بھی ہے، جس میں انسان کو اپنی روزی بھی کمانا ہے اور انسان کو بہت سے کام کرنے، تو پھر وہ کچھ بھی نہ ہوتا، بس یہ ہر انسان درویشانہ زندگی آ کر گزارتا اور چلا جاتا اگر یہ خواہشات نہ ہوتی. تو ان کا بڑا مقصد ہے ان خواہشات کے رکھنے کا، اور یہی چیز ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خواہشات کی محبت میں اعتدال جو بندے کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے صحیح طریقے استعمال کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اس سے معاشرت کا نظام اچھا چلتا ہے، انسان کی زندگی بہتر اور پاکیزہ ہوتی ہے. دیکھیں، ایک فقیر کی زندگی کے مقابلے میں ایک معتدل انسان جس کے پاس دنیا کی سہولتیں بھی ہیں لیکن اس کا ایمان پختہ ہے، تو وہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے. وہ نہ صرف معاشرے میں دوسرے لوگوں کے بڑے فائدے کا کام کر سکتا ہے اپنے اس کے پاس جو اللہ نے اس کو وسائل دیے ہوتے ہیں ان سے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک فقیر، ناتواں، غریب اور کمزور انسان دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے. تو ان خواہشات کا حصول جائز ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو اللہ کا تقویٰ کر کے ان کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہی خواہشات کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا کہ اللہ کی حدود کو توڑ دے وہ، اور بس دیوانہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہو. تو اگر جو انسان اللہ کا تقویٰ کر کے استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے کامیاب اور پاکیزہ خوشی والی زندگی ہوتی ہے. پھر ان چیزوں کے اللہ نے کچھ چیزوں کے نام بتائے، لیکن یہ ایک ماڈل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں یہ سارے مردوں والی خواہشات ہیں، عورت کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، سونے اور چاندی کی خواہش تو خیر عورتوں کو بھی ہوتی ہے لیکن مردوں کو زیادہ ہوتی ہے، خزانے اور برانڈ نیم چیزوں کی اور چوپائے اور کھیتی. لیکن یہ صرف ایک ماڈل دیا ہے اللہ نے، مگر یہ تعلیم عورتوں مردوں دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، قرآن کے احکامات سب کے لیے ہے، اور عورتوں کی بھی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی ان آیات ہم پر بھی ہوتی ہے، پوری اترتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا آگے
کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ گویا کہ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتا دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہے خواہشات، مگر ان خواہشات کی تکمیل سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ کا تقوی۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا ان آیت کو پر غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے کی آیت میں جو عیسائی علماء کے وفد تھا وہ جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور حق کی دعوت ہے، لیکن انکار کیوں کیا تھا؟ کہ ان کو یہ تھا کہ ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہم جو سپر پاور ہیں اس زمانے کے، ہم اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جائیں گے تو پھر ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ دنیا کی محبت نے ان کو حق سے روکا، ٹھیک ہے، جو بڑا نقصان کیا انہیں اپنا۔ اور آج دیکھیں مسلمانوں کو بھی ہم دیکھیں اگر تو مسلمان جو ہیں وہ قرآن کی دعوت پر آنا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہماری کچھ خواہشات پھر ہم پوری نہیں کر سکیں گے اور ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا قرآن کا، تو ہم جو ہے نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ تو یہ اصل میں یہ جو رویہ ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اصل ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ قرآن کی طرف آنے میں، قرآن کی دعوت کو قبول کرنے میں، قرآن سے ہدایت لینے میں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو جہالت کو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں وہ پھر اپنا نقصان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور و فکر کیا ہے اس میں کہ شہوات جو ہے، جو چیزیں ہیں وہ طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان کی شہوت الگ چیز میں ہوتی ہے، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی جن چیزوں کا بہت خواہش ہوتی ہے انسان کو کہ مجھے یہ مل جائے، وہ اس کی شہوت ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کی شہوت الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک انسان کے لیے ان کی محبت رکھنا جو ہے وہ ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے، یہ طبعی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ ایک فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جو دین ہے ہمارا یہ ایک فطری دین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نیا بچہ تو وہ اپنے رب کو پہچان رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس کو نیکی پسند ہوتی ہے۔ بائی نیچر انسان کا دل کب خوش ہوتا ہے؟ وہ جو نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے۔ جو انسان گناہ کی زندگی رہ رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کبھی بھی سکون نہیں ہوتا۔ تو اب انسان جو ہے ہمیں یہ آیات بتا رہی ہے کہ انسان خواہش پرست بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ دونوں چیزوں میں ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہے کہ ایک طرف ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فطرت سلیم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نیکی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، اور یہاں پر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فطری خواہشات کی محبت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ خواہش پرست ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ایک دوسرے کے خلاف ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں نیکی پر چلنا یہ اللہ نے اسلام کی انسان کی فطرت میں ڈالا ہے۔ انسان کی سچی خوشی اور دل کے سکون اور اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور اس کا فرما بردار بن کے رہے، اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھے۔ اور یہ ہمیں دیکھیں کوئی بھی ہمیں مثال کے طور پر ہم جب قرآن پڑھ کر اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں کتنا سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھی نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہم کو تھکاتی ہیں، اور ہم کو جیسے صدقہ دیتے ہیں ہم اپنا مال کم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے ایک رزلٹ کے طور پر ہمارے دل میں خوشی آتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم جب دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بعض اوقات چیز حاصل بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر وہ خوشی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو گویا فطری خوشی کس چیز میں ہے؟ دین پر چلنے میں ہے، اور فطرت سلیم کی ضرورت یہی ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ جس کے دل اللہ نے اچھا ہے، اس کا دل خراب نہیں ہوا ہے، تو
اسی بات میں خوش رہتا ہے کہ جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب انسان کو جب یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس سے میرا رب خوش ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جب کتنی بھی تکلیف اٹھاتا ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، سورہ کہف کی 7، سورہ ملک کی 2. اور اگر ہم اس کو جیسے ہم سمجھے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، اور اس میں انسان کو سچی خوشی اسی کو ملتی ہے دنیا اور آخرت کی جو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے. تو لیکن چونکہ یہ اللہ نے ہمارے اندر ایک امتحان کے لیے یہ خواہشات کی محبت رکھی ہے، تو ہمیں اس کے لیے اعتدال کرنا ہے انسان کو، اور اللہ کا تقوی ہمیں اس میں مدد کرے گا. اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا اور ہماری آخرت کا خیال ہمارے دل میں ہوگا تو کہ ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ ہم کو آ جائے گا کہ ہمیں کیسے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے. دیکھیے خواہشات تو ایک سمندر کی موجوں کی طرح ہوتی ہیں، ایک پوری ہوئی تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری پوری ہوئی تو تیسری آ جاتی ہے. لیکن اعتدال ہم کو لانا ہے. اگر جب تک ہم اپنی خواہشات پر چیک نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. تو جائز خواہشات جائز طریقے سے اگر پوری ہو رہی ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن غلط طریقے سے کبھی خواہشات پوری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیشہ اس سے برے نتائج آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، جو الذین یقولون، اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی خواہش کی عادت بتائی ہمیں، جو کہ اللہ جن کی فطرت سلیم ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تو وہ لوگ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ انسان کمزور ہے اور انسان جو ہے وہ فتنوں میں پڑ جاتا ہے. اچھا، یہ ہمارا یہاں تک کا جو لیسن تھا وہ لیسن نمبر 3 ہے، سوری، ہاں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خصوصیات بتائیں جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوریوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. ہماری خواہشات کے آگے جو ہم دب جاتے ہیں ہم ان پر کنٹرول کر کے اپنے اندر نیکی اور خیر کا جذبہ لا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ استغفار کرنا، انسان عاجزی انسان کے اندر ہو، انسان کو احساس ہو کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے مسلسل استغفار کرتا رہے اور عذاب جہنم کے عذاب سے مغفرت طلب کرتا رہے. اور وہ خصوصیات دیکھیں، یہ چیز آسانی سے کب آتی ہے؟ جب ہمارے اندر یہ نیچے والی خصوصیات آئیں گی، جیسے الصابرین، اگر ہم صبر کرنے والے ہوں گے، اگر صادقین، اگر سچے ہوں گے، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے. اگر ہمارے اندر یہ خواہشات، یہ صفات آ گئی تو اپنی خواہشات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب ہم ان خواہشات کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ایک 1 بائی 1، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو خواہشات دیکھیں، سب سے پہلے صبر کی خواہش. صبر کیا چیز ہے؟ دیکھیں، صبر جو ہے انسان کو نرم اور گرم ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت کرنا، یہ صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کیا ہے؟ ہر حالات میں، ہر طرح کے حالات میں انسان اللہ کا فرما بردار رہے اور حق بات پر قائم رہے. تو صبر کے بغیر نہ انسان حق پر قائم رہ سکتا ہے. صبر اپنی خواہشات پر چیک رکھنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر خواہش کے ابھرنے سے پہلے کہ کیا یہ خواہش مجھے فوری طور پر کچھ بھی ہو، بس میرے اندر عادت ہے، میرے اندر کوئی خواہش آتی ہے تو بس مجھے پوری کرنی ہوتی ہے، میں سب بھول کے اس کے پیچھے پڑتی ہوں. اگر یہ بات ہے تو ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ خواہش آئی لیکن ہم نے سوچا کیا یہ میری جائز خواہش ہے،
تو اگر ہے جائز تو پھر اس کو جائز طریقوں سے مجھے کیسے حاصل کرنا ہے. اگر غلط طریقے سے میں اس کو فاس حاصل کر سکتی ہوں تو کیا میں غلط طریقہ اپنانے والی ہوں یا میں انتظار کرتی ہوں کہ صحیح طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں. ٹھیک ہے. پھر اگر دیکھیں دنیا میں آخرت کے مقابلے میں دنیا جلدی ہے نا, دنیا ہمارے سامنے ہے. تو اگر صبر ہوگا جبھی ہم آخرت کی نعمتوں پر نظر رکھ سکیں گے, ورنہ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے تو ہم کہیں گے مجھے آج اچھا مل جائے, کل دیکھا جائے گا. لیکن جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ آج میں اگر غلطی سے بچا تو انشاءاللہ کل مجھے اس سے کہیں زیادہ اچھا اجر ملے گا. تو صبر جو ہوتا ہے وہ ایک تو گناہوں دیکھیں عبادات کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. روزہ رکھنا ہے, اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, نیند آ رہی ہے فجر کے وقت اٹھنا پڑتا ہے, تو ان چیزوں کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور جب انسان کو گناہ کی خواہشات دل میں ابھرتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور جب انسان کے حالات کچھ اچھے ایسے ہو جاتے ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, کوئی مشکل آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو اس وقت انسان اللہ پر بھروسہ کر کے ان حالات کا صحیح طرح سے مقابلہ کرے, تو یہ بھی اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور صبر ایک بہت ہی عمدہ خصوصیت ہے جو جنتیوں کی خصوصیت اللہ نے بتایا ہے کہ وہ صبر رکھنے والے ہوتے ہیں, صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنائے, آمین. پھر دوسری خصوصیت الصادقین, صادق کہتے ہیں سچے انسان کو. تو انسان کے ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی ہونا چاہیے. جو میری زبان پہ ہے وہ میرے دل میں ہونا چاہیے, جو میرے دل پہ ہے وہ میری زبان میں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ تو صادق انسان اگر صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے سچ پر, تو وہ سچ پر چلنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ بہت سے غلط عقائد بھی ہیں دنیا میں, لیکن اگر ہمیں سچائی کو ڈھونڈنا ہے اور سچائی پر چلنا ہے تو ہم صادق ہیں. اسی طرح ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہو, ہم جو بات کہیں پھر عمل بھی وہی کریں. یہ نہیں کہ جھوٹے وعدے کر کے عمل کوئی نہیں کرنا. اگر انسان سچا نہیں ہے تو پھر وہ صبر بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ وہ اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے من مانے کام کرے, اس کے اندر صبر نہیں ہوتا تو جھوٹ بول کے جلدی سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کر لیتا ہے. تو سچائی کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا. سچا انسان صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے جھوٹ بول کے جلدی نہیں حاصل کرنا, بلکہ سچ بول کے کوئی چیز دیر سے حاصل کرنی ہے. اچھا. اور سچائی کے بغیر انسان کے اندر تقویٰ بھی نہیں ہے. دیکھیں جس کے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے گا, وہ جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو سچائی کی خصوصیت اللہ تعالی ہمیں سچا بنائے, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور ہم بہت آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں. دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے والوں سے بچائے اور ہمیں جھوٹ سے بچائے, ہمیں اللہ تعالی سچا بولنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ سچ کی تصدیق کرنے والا بنایا ہمیں. پھر قانتین کی خصوصیت. قنوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا, ہر حال میں اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا, یہ قناعت ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جو دے دیا, جیسے حالات میں رکھا, اس میں ہم اللہ کے فرما بردار رہے, یہ قناعت ہے. نرمی اور عاجزی سے اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بہت کچھ مل گیا تو ہم فخر میں مبتلا ہو گئے, اکڑ میں مبتلا ہو گئے, کچھ نہ ملا تو ہم شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں اور ناشکرا پن کر رہے ہیں, اور جو ہمارے پاس ہے اس کی بھی قدر نہیں کرتے. تو یہ قنوت نہیں ہے. قنوت وہ ہے کہ انسان کو جو اللہ دے اس پر قناعت کرے, اپنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہے. اطاعت گزار انسان ہی نعمتوں کے ملنے پر شکر گزار ہو سکتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے اندر قناعت نہیں ہے تو نہ ہم نعمتوں پر اپنے آپ کو بیلنس رکھ سکیں گے
اور نہ مصیبتوں میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اللہ کا فرما بردار بنا کے رکھے، آمین۔ اور جب اللہ نعمتوں سے نوازے تو غرور اور گھمنڈ سے ہم بچیں انشاءاللہ۔ اور المنفقین، خرچ کرنے والے، جو انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ مال کی محبت سے بچتا ہے۔ دیکھیں مسلسل جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ضروری نہیں کہ بہت دولت ہو، جتنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا خرچہ، صدقہ کرنے سے انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہیں اور انسان کے مال میں برکت آتی ہے، اور آخرت کے لیے صدقہ جو ہے وہ بہت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی گناہ اس کو بڑھا کے اس کا اجر دے گا ہمیں۔ تو ہمیں صدقہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت۔ اور وہی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جس کو یہ احساس ہو کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ آج میں اگر آج اپنے 4 پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی تو انشاءاللہ مجھے جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ عطا کرے، ہمیں مال کی محبت سے بچائے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو بخیل بناتی ہے۔ اگر مال اتنا ہو، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، تو انسان اس سے زیادہ پکڑ کے بیٹھنے کے بجائے اس سے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، اس سے فائدہ عطا کرے، اللہ کی رضا میں اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ نہیں ہے، اسلام میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم کل کے لیے بچا کے نہیں رکھ سکتے، مگر بہرحال ہمیں ہمارا کچھ مال ضرور خرچ ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ پھر مستغفرین بالاسحار، راتوں کو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے جو لوگ استغفار کرتے ہیں تو وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے میں جتنا بھی اللہ سے ڈر کے رہوں مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں کمزور ہوں۔ اور انسان مسلسل اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کی اللہ سے درخواست کرتا ہے، تو یہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیں جب تک ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا، ہم جو ہیں وہ استغفار کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم کمپلین کرنے والے ہوں گے۔ لیکن جو استغفار کرتا ہے وہ عاجز بندہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں اور مجھے ان کا قدر کرنی ہے، اور مجھ سے جو مسٹیک ہو جائے اس سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اور جس کو دیکھیں استغفار کون کرے گا؟ جس کو یقین ہوگا کہ اللہ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، تو آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے۔ اور سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ اس کی ہمیں دلیل یہاں ملتی ہے کہ سحری کے وقت استغفار کرنا قبول ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ استغفار کرتے ہیں، آمین۔ تو یہ تو تھا